دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز سلطنت میں ایک پوشیدہ باغ تھا جسے جادوئی برف کا باغ کہا جاتا۔ یہ باغ صرف شاہی خاندان کو معلوم تھا، عام لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ پودے اور پھول برف سے بنے ہوئے تھے، پھر بھی وہ زندہ محسوس ہوتے۔ وہ چاندنی میں جھلملاتے، روشنی اور رنگ کا ایک دلکش منظر بناتے۔ اسی سلطنت میں ایک نیک دل لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ اپنے والد کی موت کے بعد سے وہ اپنی ظالم سوتیلی ماں اور 2 خود غرض سوتیلی بہنوں کے زیر سایہ زندگی گزار رہی تھی۔ تمام سختیوں اور ظلم کے باوجود سنڈریلا ہمیشہ پر امید اور مہربان رہتی۔ ایک شام جب سنڈریلا اپنے کام مکمل کر کے ستاروں بھرے رات کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک چھوٹا سا روشن برف کا گولا آہستہ آہستہ اترا اور اس کے ہاتھ پر آ گرا۔ اس کی حیران کن بات یہ تھی کہ برف کا گولا پگھلا نہیں، اس کی بجائے وہ چمکنے لگا اور ایک نرم مدھم آواز میں اس سے بات کرنے لگا۔ پیاری سنڈریلا، اس نے کہا، میں جادوئی برف کے باغ کی روح ہوں، تمہیں تمہارے پاک دل کی وجہ سے چنا گیا ہے۔ آج رات باغ کا جادو تمہارے سامنے ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ تمہارے مقدر کو بدلنے کا ایک موقع بھی۔ چمکدار برف کے گولے کی رہنمائی میں سنڈریلا اس باغ میں جا پہنچی۔ جب اس نے اندر قدم رکھا، برف کے پھولوں اور درختوں کی خوبصورتی نے اس کا دل مو لیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ برف کے کرسٹل کی نرم آواز سنائی دیتی۔ باغ کے مرکز میں برف کا ایک عظیم مجسمہ کھڑا تھا جس میں ایک شاندار بگھی اور خوبصورت گھوڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ سنڈریلا مکمل طور پر منظر کو سمجھ سکتی، برف کا گولا دوبارہ بولا، اس باغ کا جادو تمہیں ایک رات کی آزادی اور جادوئی زندگی دے سکتا ہے۔ تم شاہی بال میں شرکت کرو گی اور وہاں شاید تمہیں تمہارا سچا مقدر ملے، لیکن یاد رکھو، جادو صرف آدھی رات تک رہے گا۔ برف کے گولے کی روشنی کی ایک لہر سے سنڈریلا کے پرانے کپڑے چمکدار نیلے کپڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے پرانے جوتے نازک شیشے کے جوتے بن گئے۔ وہ بگھی میں بیٹھ گئی اور وہ اسے شاہی محل کی طرف تیزی سے لے گئی۔ بال ایک عظیم الشان محفل تھی۔ سنڈریلا کی آمد نے سب کو حیران کر دیا، ہر کوئی اس کی خوبصورتی اور دلکشی سے متاثر ہو گیا۔ خود شہزادہ بھی اس قدر مسحور ہو گیا کہ اس نے اسے رقص کرنے کی دعوت دی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے جیسے کہ وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ رات گزرنے کے ساتھ شہزادے اور سنڈریلا کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا، لیکن جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کے قریب پہنچایا، سنڈریلا کو برف کے گولے کی بات یاد آ گئی۔ وہ جلدی سے محل سے بھاگی، پیچھے ایک شیشے کا جوتا چھوڑ گئی۔ شہزادہ دل شکستہ تھا لیکن پرعزم تھا۔ اس نے اس لڑکی کو تلاش کرنے کا عزم کیا جس نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اگلے دن وہ اور اس کے آدمی شیشے کا جوتا لے کر ہر گھر گئے اس کے مالک کی تلاش میں۔ جب وہ سنڈریلا کے گھر پہنچے تو سوتیلی ماں کی مخالفت کے باوجود شہزادے نے اصرار کیا کہ وہ جوتے کو آزمائے۔ سنڈریلا اسے پہن کے دیکھے۔ جیسے ہی سنڈریلا نے پہنا تو یہ اسے بالکل پورا آیا۔ اسی لمحے برف کا گولا دوبارہ ظاہر ہوا۔ شہزادے کو جادوئی برف کے باغ کی اصل حقیقت اور اس پاک دل کا انکشاف کیا جس نے سنڈریلا کو اس تک پہنچایا تھا۔ خوشی سے مغلوب شہزادے نے سنڈریلا سے شادی کی درخواست کی۔ سنڈریلا محل واپس چلی گئی جہاں اسے کھلے بازوؤں سے خوش آمدید کہا گیا۔ اس نے اور شہزادے نے جادوئی برف کے باغ میں شادی کی
جو پوری سلطنت کے لیے خوشی اور جشن کی جگہ بن گئی۔ اور یوں سنڈریلا کی مہربانی اور امید کا صلہ ملا اور وہ ہمیشہ خوشی سے اپنی زندگی گزارتی رہی۔ جادوئی برف کے باغ کی یاد ہمیشہ اس کے دل میں بستی رہی۔